اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فوراً کہ تم خواہ چپکے باتیں کرو، رازداریاں کرو، سرگوشیاں کرو، اللہ سب باتیں جانتا ہے۔ خواہ تم باواز بلند کرو یا سرگوشیوں میں بات کرو، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کتنے بڑے بڑے اس کے اندر نکات پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو نہ جانے، اللہ اکبر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق مخلوق کو نہ جانے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ انیق بھائی، میں دو باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بھی اس کا بارہا تجربہ کیا ہوگا یا آپ کے سامنے ہوا ہوگا، میں نے بھی بارہا دیکھا کہ کچھ احباب ملنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی خاص بات جس میں کوئی راز پوشیدہ ہو، کسی بات پر تبصرہ کرنا چاہتے ہوں تو اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی بیٹری نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آج کی دنیا جو ہے بڑی خطرناک ہو گئی، اور کمروں میں بھی بیٹھ کر ہماری آوازیں وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ تو ہماری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ذرا سا احساس ہوا، پتہ چلا کہ یہ جو خاموش سی مشین تمہاری جیب میں پڑی ہوئی ہے یہ تمہاری جاسوس ہے، اور ہم اس سے بچنے کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ بندوں کی بنائی ہوئی چھوٹی سی چیز، کمزور، جس کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ فیصلہ ہو چکا کہ موبائل اور ویڈیو یہ عدالتوں میں گواہی کے طور پر نہیں، اس کے لیے کچھ اور چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بارہا بتایا گیا کہ وہ خود سمیع و علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، بصیر ہے، اس کے فرشتے تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں، اس کے علاوہ تمہارا جسم اس کی تمہاری جاسوسی کر رہا ہے۔ اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود ہم نادان اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے تم بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، جان لو کہ یہ وہاں تک پہنچ رہی ہے۔